شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. سحر ہونے تک ایک بک لکھی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے. چلیں سحر ہونے تک آپ کو پورا شعر سنا دیتے ہیں. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. یہ وہ سٹارٹ سے ہے نا، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. خیر یہ چھوڑیں شعر و شاعری کو. سحر ہونے تک بک ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھی ہے، پڑھنے والی ہے، اچھی بک ہے. اور اس بک میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جو ہماری نیشنز کو پڑھنی چاہیے. ایسی بہت ساری بکس ہیں جو ہم جو نیو جنریشن ہے اس کو پڑھنی چاہیے. اب تو خیر اس کا جو ہے ایک ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو موبائل میں ٹک ٹاکس ہیں اور دوسری ویڈیوز ہیں، سوشل میڈیا ہے، بس وہیں سے ایک فرضی سا نالج لوگ گین کرتے ہیں جو موسٹلی ینگ جنریشنز ہیں، اور پھر اسی کی بیس کے اوپر اپنی اوپینین قائم کرتے ہیں. کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے اچھی، اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو خیر یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، اس کو ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. عبدالقدیر خان صاحب نے اس بک میں لکھا ہے کہ وہ جب اس ایٹامک پہ کام کر رہے تھے تو وہاں پر ان کے ساتھ ایک انجینئر تھا جس کو وہ کوئی کام وغیرہ دے کے جاتے تھے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے وہ چلا جاتا تھا جا کے باہر گارڈن کو ٹھیک کرنے، کوئی پھول شول سیٹ کرنے اور اس کی جو لائنز ہیں وہ سیٹ کرنے، اور ان کو پانی دیتا تھا، واٹرنگ کرتا تھا ان کی. اور اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کون سا پھول کہاں پہ جو ہے وہ اگ رہا ہے اور کس کلر کا ہے، اور کیا اس کا جو ہے کتنا اس کا ٹائم رہتا ہے، کتنے دنوں بعد وہ بڑا ہو جائے گا، پھر کھل جائے گا، ابھی کلی ہے، پھر اونچا اور کلی، اس طرح کر کے وہ سب کچھ اس کا آئیڈیا ہوتا تھا. تو قدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران تھے کہ ہم اس کو اتنا بڑا امپورٹنٹ کام سونپ کے جاتے ہیں اور یہ باہر جا کے ادھر گارڈن میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ مالی والا کام کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے ایک دن سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کو ہم کوئی کام نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں کہ تم آپ نہ جاؤ، وہی کام کرو. تو کچھ عرصہ بعد وہ قدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے گارڈننگ کو ایک نئے رنگ دے کر اس کو سیٹنگ کر دی تھی. اس کی جو پلاننگ تھی، اس کا جو ایک ڈیزائننگ اس نے کی تھی، وہ ساری کی ساری آؤٹ کلاس تھی. اور ہم سب بڑے حیران تھے کہ اس کے پاس تو بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ تو بڑا کچھ کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. اس کا ٹیلنٹ جو تھا وہ صرف ایک اسپیسیفک کام کے لیے تھا. وہ کام کیا تھا کہ اس کو گارڈننگ کا، اس کو باغبانی کا شوق تھا. غلطی سے اس کو کسی نے انجینئرنگ کروا دی تھی. خیر بات اس کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی انٹرسٹ ہوتی ہے وہی اس کا پروفیشن ہونا چاہیے. اگر وہ اس کا پروفیشن بن جائے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا. اب یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے اور بن چکا تھا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا ہمیشہ کے لیے، کہ ایک بچہ جو میٹرک سے پہلے یا میٹرک پاس کرتا ہے تو اس کو کس طرح پتہ ہو کہ وہ اس کی انٹرسٹ کیا ہے، اور اس انٹرسٹ کو پیرنٹس اس کو لے کے چلیں. یہ ایک بہت بڑا ایک کویسچن ہوتا ہے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کو اور ایک ٹیچر کو اور پیرنٹس کو، یہ ایک جو ٹرائی اینگل بنتی ہے، ان کو مل کے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اور اس انٹرسٹ کے اوپر پھر اس کو اپنی پوری لائف کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اس سے بیسٹ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. آپ جہاں مرضی ایڈمیشن لیں، آپ جو مرضی سبجیکٹ چوز کریں، آپ جو مرضی یونیورسٹی چوز کریں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ اپنے انٹرسٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ ترقی کر سکیں گے. آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ گھسیڑ دیے گئے ہیں تو پھر آپ ڈگمگاتے رہیں گے، بے چینی کے بستر پہ بے قراری کی کروٹیں بدلتے رہیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کسی طرح کے منزل کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ ایک مین چیز ہے جو آج کل یہاں اکیڈمی میں بھی پیرنٹس آگے پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس تو بڑے اچھے مجھے لگتے ہیں کہ ان کو ابھی سے کہتے ہیں سر ہم نے بزنس کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اسی پہ وہ سرچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آپ اسی طرح جو پیرنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، یہ سب مل کے